الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اچھا جی، ماشاءاللہ آج ہم نے بہار شریعت حصہ اول کے عقائد یعنی توحید باری تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں اس کا ہم نے آج 24واں عقیدہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی تفصیل ہم 23ویں عقیدے میں سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. تو امید ہے کہ جن کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ان کے لیے یہ اس کی ریڈنگ میں کر دیتا ہوں، اس کو میں خالی پڑھ دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اور جن کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ 23واں عقیدہ دوبارہ سن لیں، ہمارے اس کا پروگرام کا 23واں عقیدہ دوبارہ سن لیں. عقیدہ نمبر 24 فرماتے ہیں قضا 3 قسم ہے. نمبر 1 یعنی تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنفرم فیصلہ جس کے بارے میں واقعی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو لکھا ہے ویسے ہی ہوگا. نمبر 2 معلق محض یعنی صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، یعنی فرشتوں کے صحیفے جو ہوتے ہیں جن میں تقدیر کا بیان ہوتا ہے انہی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا کرے گا زید تو ایسا ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ویسا ہو جائے گا. اور نمبر 3 معلق شبیہ و مبرم کہ حقیقت میں تو وہ معلق ہے لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا یعنی کنڈیشنل ہونا واضح نہیں کیا، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق یعنی کنڈیشنل ہونا مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بات تبدیل ہو سکتی ہے. اور معلق شبیہ و مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بات معلق ہے، کنڈیشنل ہے، لیکن اس نے ملائکہ کے صحیفوں میں اس بات کو مینشن نہیں کیا، بتایا نہیں کہ یہ معلق ہے. بلکہ ملائکہ میں یہی ہے، ملائکہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بات ایسے ہو جائے گی. پھر وہ جب تبدیل کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی کی دعا سے وہ بات تبدیل ہوتی ہے، کسی بزرگ کی دعا سے یا کسی نبی کے معجزے سے وہ بات تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبان بارگاہ کا مرتبہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لحاظ کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن دیکھو فلاں نے ہماری بارگاہ میں دعا کی، ہم نے تبدیل کر دیا.
ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھ دیا تھا تو اس کو مٹا دے اور مجھے خوش بختوں میں لکھ دے۔ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فامحونی واکتبنی سعیدا۔ ظاہر سی بات یہ کیا تھا، کیونکہ مبرم جو حقیقی ہے وہ تو تبدیل ہونے سے رہی، تو کوئی بھی دعا کرے گا تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر دعا کرنے والے محبوبان بارگاہ میں سے کوئی ہو تو دعا ہی سے روک دیا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں دعا نہ کرو، اور اگر معلق ہو تب تو وہ لکھا ہوگا کہ معلق ہے، کوئی بھی دعا کرے گا کسی بھی نیک عمل سے، کسی جانور کی دعا سے بھی تبدیل ہو جائے گی اور انسانوں کی دعا سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، نیک عمل سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ کہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک کی دعا سے نہیں، کو خاص ہی دعا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کا سمجھ لے کے کوٹا رکھا ہوا الگ سے دعاؤں کا، ان کو پروٹوکول ہے نا بھائی ان کا۔ یہ بھی اس میں تو مبرم میں تو یہ بھی بات لکھی ہوئی ہوگی نا؟ مبرم میں کچھ بھی نہیں لکھا، بس یہ بات ایسے ہوگی بس۔ اچھا، تو اگر اس کے خلاف کوئی دعا کر بھی دے تو ان کو دعا کرنے سے روک دیتے ہیں، صحیح، اور عام شخص دعا کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کو تھوڑی روکا جائے گا بھائی تو کرتا رہے، لیکن ہوگا نہیں۔ اس کو دعا کا اجر مل جائے گا، ہاں وہ نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے دعا سے، وہ نہیں ہوگا۔ ہاں دعا تو قبول ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو۔ اور دعا کی قبولیت کے جو 3 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو منہ کے الفاظ بول رہا ہے وہ پورے کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی قبولیت کہتے ہیں۔ عوام الناس اسی کو قبولیت کہتے ہیں کہ بھائی دعا قبول ہو گئی، بھائی جخم میں نے کہا تھا یا اللہ آج بارش کر دے، اس نے بارش کر دی تو میری دعا قبول ہو گئی، یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں تو میں فرسٹ آ گیا تو میری دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے الفاظ ہم نے کہے تھے وہ پورے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کی 2 صورتیں قبولیت کے بعد بھی وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن وہ الفاظ پورے نہیں ہوتے۔ کیا کہ ہم نے دعا مانگی یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اب وہ ترقی ہونا میرے لیے فائدہ مند نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ اس کے بجائے کوئی ایکسیڈنٹ میرا ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ترقی کو بھی روک دیا جو میں نے مانگی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس کے خلاف تو میں نے دعا ہی نہیں کی تھی، تو اس دعا کو یہاں شفٹ کر دیا گیا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے اگرچہ ہم نے تمہیں ترقی نہیں دی لیکن تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ ٹل گیا، ورنہ 2 مہینے تم بستر پہ پڑے رہتے، تکلیف الگ ہوتی، ہاں پیسے الگ خرچ ہوتے، پیسے الگ خرچ ہوتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کوئی دعا، اس دعا کا یہیں پہ دنیا میں کوئی بدلہ مل گیا، کسی اور شکل میں مل گیا، کوئی اور نعمت مل گئی۔ میں نے چاہا یا اللہ تعالیٰ میری ترقی ہو جائے، اب ترقی تو نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ یعنی کسی اور کام میں مجھے فائدہ ہو گیا، کاروبار میں کوئی فائدہ ہو گیا، نوکری تو میری وہیں کی وہیں رہی لیکن میرا ایک اور کاروبار شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو الفاظ تو دعا کے پورے نہیں ہوئے لیکن وہ دعا بھی قبول ہے، مقبول ہے، کیونکہ اس کا اجر دنیا میں مل گیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ الفاظ پورے ہوئے، نہ دنیا میں کوئی اجر اس کا ظاہر ہوا، اثر ظاہر ہوا، بلکہ وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذخیرہ کر لیا کہ یہ جو تمہاری دعا ہے یہ میں نے قبول کر لی ہے، لیکن دنیا میں تمہیں اس کا میں کچھ نہیں دوں گا، یہ میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کے بارے میں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جب
بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوئی ہے، یہ دعا تو میری مقبول ہوئی نہیں، پتہ نہیں اتنی دعائیں کرتا ہوں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ دعائیں میری کوئی قبول نہیں ہوتی۔ دل میں شیطان کے وسوسے بھی آتے تھے اور نفس کا وسوسہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں تو کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی تو اچھا تھا، ہاں کوئی دعا قبول نہ ہوتی میری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کو کب کیا ڈوز دینی ہے، کب حوصلہ دینا ہے اور کب اس کا صبر آزمانا ہے، تو وہ اس کو معلوم ہے، تو کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کچھ کا آخرت کے لیے چھپا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت دے، اب وہ کہنے والا شخص ہی کہتا ہے یار ہر سال تمہیں کیسے سعادت ملے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے، یا پھر تمہارا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا۔ وہ کہتا ہے یار آخرت میں تو اجر ملے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دعائیں تو کرنی چاہیے، نیکی کی دعا کرنی چاہیے، اور ایک سے بڑھ کے ایک دعا کرنی چاہیے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہاں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل بالکل ایک دعا کرے، ایک سے بڑھ کے ایک دعا کرے، یا اللہ تعالیٰ مجھے فلاں نعمت عطا کرے، خاص طور پہ دینی نعمتیں بہت مانگے، اور یہ اس کی ترغیب ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم لوگوں سے دعا کراتے ہیں، دعا کرو میں نیک ہو جاؤں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے تقوی کی توفیق دے، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دعا یاد کرائی ہے، سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے اور ہماری ذریت یعنی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یعنی امامت مانگ رہے ہیں، کس کی؟ متقیوں کی۔ ایک تو خود متقی بنا دے اور متقیوں کے امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، تو کتنی بڑی نعمت مانگ رہے ہیں ہم۔ میرے صاحب اگر 4 شادیاں اس کی نہ ہوئی، ایک ہو گئی، اور لگتا بھی نہیں دور حاضر میں کوئی 4 شادیاں کرے، پھر تو پکا ملے گا وہاں پہ۔ بھائی دیکھیں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، 4 کا تو یہ کہ چلو ایک یعنی اجازت کی بات ہے نا بھائی، اور کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر تم اس کا حق ادا کر سکو، شادیوں کا حق ادا کر سکو تو کرو، اور اگر نہیں تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کچھ شرائط کے ساتھ یعنی جو نا مشروط ہے، لیکن جو وہاں کا معاملہ ہے وہ تو فضل پر ہے، اس کی تو حد نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو شخص یہاں پر 4 شادیوں کے لیے خیر عافیت سے ملنے پہ دعائیں مانگتا رہا، ایک ہوئی اور اس میں بھی آزمائشیں آتی رہی، یا ایک بھی نہ ہوئی، ایسی دنیا سے اللہ نہ کرے کوئی چلا گیا، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو وہ جس کا دل ٹوٹا ہے یہاں پر، ظاہر سی بات ہے فطرت کے معاملات ہیں، فطری تقاضے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو محروم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو آنکھیں دیں، کسی کو آنکھیں نہیں دیں۔ نابیناؤں کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب میں کسی کی آنکھیں لے لوں تو اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، جن میں ایک بشارت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے نابینا کریں گے، نابیناؤں کو آنکھیں دی جائیں گی اور ان کو رب تعالیٰ کا دیدار باقی مخلوق سے پہلے کرایا جائے گا۔ کیسی بڑی بات ہے، اور جنت سے کم ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، جنت سے کم کوئی انعام نہیں ان کے لیے۔ تو دیکھیں نا، ایک کو ایک نعمت نہیں دی آنکھوں میں، آنکھوں کے معاملے میں اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے صبر کر لیا، شکوہ نہیں کیا، کفر نہیں بولا، لیکن دنیا میں تو وہ بڑا تھا کہ لوگ بولتے تھے یار بیچارہ بیچارہ بیچارہ، ہے نا،
لیکن آخرت میں یہ سردار ہوگا بیچارہ، کہ اس کو وہ نعمت حاصل ہوگی سب سے پہلے جو دنیا کی آنکھوں والوں کو نعمت حاصل نہیں تھی، نہیں ہوگی، وہ ہوگی تو بعد میں ہوگی، تو اس کو پہلے نعمت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اب جس نے اس نے جس کو دنیا میں ایک نعمت بظاہر نہیں دی، تو اس سے کئی گنا بڑھ کے آخرت میں اس کے لیے اجر رکھ دیا۔ ہاں یہ ہے، بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں یار دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ مسلمان تو چلو ایسا نہیں کرتے ہیں، سن کے پریشان ہوتے رہتے کفار کے اعتراضات۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں دیکھو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ایسے بھی لوگ الفاظ بول دیتے ہیں کہ دیکھو خدا تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، اگر کوئی خدا ہوتا تو غریبوں کی مدد کرتا، ظالموں کو ظلم سے روکتا، ٹھیک ہے، اور کوئی اندھا نابینا پیدا نہ کرتا، کوئی معذور بچہ دنیا میں نہ آتا، ٹھیک ہے، اور ظالموں کو کوئی ترقی نہ ہوتی، کوئی دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا۔ ارے ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، اللہ نے اس کو دار الامتحان بنایا ہے، اس نے تو پہلے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ تو اعمال کی جگہ ہے، اب اعمال میں شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، تو اس میں جب صبر و شکر کا آئے گا تو نعمتوں کی کمی بیشی تو آئے گی نا۔ انڈرسٹینڈ، یعنی اس کو جو نا، یعنی یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے۔ تو جو کفار ہیں وہ کیا سمجھیں اس کو، وہ اعتراض کر دیتے ہیں اور اپنے کفر میں ایک اور اعتراض کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ مومن سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ کچے ایمان والے وہ پھر کفار کی بات سن کے کہتے ہیں یار ان کی بات ویسے سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے، معاذ اللہ، تو وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں، پھر کچھ ایسے بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ جیسے متقیوں کا امام ایک شخص جو ہے نا وہ ہے اتنا گنہگار، بیچارے کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے، اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے؟ نماز صحیح سے پڑھنا یا صحیح سے پڑھنے پر قدرت نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، تقویٰ ہونا الگ چیز ہے۔ متقی تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے، خوف خدا کی کیفیت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو 1000 رکعت روز کے نفل پڑھتا ہو وہ تقوی میں اس کے برابر ہو جو صرف فرائض اور سنتیں اور ایک دو مطلب نوافل پڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تقوی میں زیادہ ہو، 1000 والا تقوی میں کم ہو۔ دیکھیں نا صحابہ کرام کا جو تقوی تھا وہ پوری امت کے اولیاء سے بڑھ کر تھا، جیسا ایمان ویسا تقوی، تو ان کا ایمان بھی اعلیٰ تھا اور ان کا خوف خدا بھی اعلیٰ تھا، ہے نا۔ اب صحابہ کرام میں سے بعض سے خطا ہوئی کسی ایک آدھ سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کر دیا، بعد والوں سے بھی ہوئی ہوگی تو کسی نے پیش کیا نہیں، پیش کیا نا، کہ مجھے اتنے پتھر مارو کہ مجھے مار ڈالو۔ ان کو پتا تھا کیسی توبہ تھی ان کی، کیسا ان کا دل میں تقویٰ تھا، خوف خدا ان کا کیسا تھا، حالانکہ وہ ان لوگوں میں ایک عام سے شخص تھے، ان لوگوں میں ایک عام سی حیثیت کے مالک تھے، کوئی متقی پرہیزگار ان لوگوں کے اعتبار سے کوئی بڑا مقام و مرتبہ ان لوگوں میں ان کا نہیں مانا جاتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، لیکن باقیوں کے لیے وہ کیا ہے، مینار نور ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کا تقویٰ ایمان کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ تقویٰ ایک کیفیت ہے۔ اعمال کا تقوی سے کوئی تعلق ان کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ منافقین کے اعمال مومنوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مختلف روایتیں ہیں جن کے الفاظ ایسے ہیں کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم
اور صیامکم عند صیامہم، اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان خارجیوں کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، ٹھیک ہے، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن کے قاری ہوں گے، ولا یجاوز عن تراقیہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک جگہ وہ یمرقون من الدین، کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق الرمی من السہم من الرمیتی، جس طرح کے مروق السہمی من الرمیتی، مختلف الفاظ ہیں اس کے جگہوں جگہوں پر، کہ جس طرح سے کہ جب شکار کو تیر مارا جاتا ہے تو وہ تیر اس کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے، تو وہ اپنے دین کو پھاڑتے ہوئے نکل جائیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے دین میں۔ ان میں سے جو یہ پورا تفصیل سے دیا ہوا، جو مولا علی کا قاتل تھا، مولا علی کا قاتل تھا، کیا نام تھا اس کا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ کیسا تھا وہ؟ خارجی تھا نا، پہلے رافضی تھا جی پھر خارجی ہو گیا۔ جی ایک عورت کی محبت میں اس نے آپ کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ اس عورت کو، کیونکہ مولا علی کی خارجیوں سے جنگ ہوئی تھی، تو آپ نے تقریباً سارے خارجی قتل کر دیے تھے، الا ماشاء اللہ چند باقی بچے تھے۔ ان میں ایک خارجی عورت تھی جس کا نام قطامی تھا۔ قطامی عربوں میں نام رکھا جاتا ہے قطامی، قاف تو الف اور میم، ممکن چال کی سی زیر۔ تو وہ بڑی حسین تھی، اس سے یہ عبد الرحمن ابن مجلم جو ہے نا، ملجم کم بخت، اس نے بولا، اس کا دل ہوا کہ میں اسے شادی کروں۔ اس نے اس کو بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا مہر بہت اونچا ہے، تم میرا مہر نہیں دے سکتے۔ کیا دینا پڑے گا مجھے؟ مولا علی کے لشکر کا ایک یعنی گروہ کا سردار تھا یہ، اس میں ظاہر سی بات ہے اس کے وہ فوجی تھا، طاقت تھی اس کے پاس۔ اس نے بولا درہم و دینار میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، درہم و دینار نہیں چاہیے، میرے اندر تو بدلے کی آگ ہے، میرے باپ میرے بھائی کو مولا علی کے لشکر نے شہید کیا، تو میں اس سے شادی کروں گی۔ میں نے قسم کھائی ہے جو مولا علی کا معاذ اللہ سر کاٹ کے لے کے میرے پاس آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس پر شیطان غالب آیا، اس نے سے سوچنے کا ٹائم مانگا، 1-2 دن کا۔ تو جب انسان کسی بات پہ سوچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور بدبختی غالب ہو تو پھر وہ غلط ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، مولا علی کو شہید کر دیا۔ قصہ مختصر، مولا علی کو شہید کر دیا۔ اس کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، اور حالانکہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اس کی ضرب سے، اس نے جو مجھے ضرب لگائی ہے، اگر میں اس سے شہید ہو جاتا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا، تو امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس کو ایک ضرب مارنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب ماری ہے۔ کیا بات ہے، اللہ، کیا بات ہے مولا علی کے انصاف کی، عدل و انصاف کی، کیا بات نا، علی حق کے ساتھ ہے نا، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو ایک ہی مارنا اس کو ضرب، زیادہ نہیں۔ لیکن جو لوگوں میں بڑا جوش تھا، انہوں نے امام حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو چھین لیا۔ اجازت لیتے لیتے انہوں نے بولا حضرت اس کو ہمیں دیں، ہمیں دیں، ہمیں دیں، ہمیں دیں، ہم اس کو دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اپنا مارنا چاہتے ہیں۔ اس کو مارا،
اس کے اعضاء کاٹے، انگلیاں کاٹی، ہنستا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، ذکر اللہ کرتا رہا۔ پھر اس کی زبان کاٹنے لگے تو کہنے لگا نہیں زبان نہ کاٹو میری، کیونکہ میں تلاوت کرتا ہوں اس سے، تو میری زبان کاٹ دو کہ تو میں تلاوت سے محروم ہو جاؤں گا۔ صحیح فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے، ولا یجاوز عن تراقیہم، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دل میں نہیں بیٹھے گا وہ۔ علی کی محبت ایمان ہے نا، وہ تو شہید کر کے آ رہے ہیں ان کو، اس کے دل میں ایمان کہاں سے آیا؟ قرآن بہت پڑھ رہے، یعنی پہلے رافضی تھا، کہتا تھا میں شیعہ علی میں شامل ہوں، جس تلوار سے آپ کو شہید کیا وہ تلوار آپ کو تحفے میں دے رہا تھا، بڑی زبردست تلوار تھی وہ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو رکھ، آپ کو معلوم تھا، آپ نے فرمایا تو ہی مجھے اس سے شہید کرے گا۔ کہنے لگا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حضرت ایسا کیسے، ہاں نہ توبہ توبہ استغفر اللہ، اس وقت توبہ کر کے آ گیا، دل میں تو کھوٹ تھا نا، چور تھا، اس کے کھوٹ ظاہر ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں اس نے بھیجا ہے مومن کافر الگ کرنے کے لیے، منافق مومن مخلص الگ کرنے کے لیے۔ یہاں وہ اپنے آپ پر خود گواہ ہوگا کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں یا کافر ہوں، کون ہوں میں، اپنے اعمال، اس کا دل خود گواہی دے گا ہر مرنے والے کا۔ یہاں اس سے اعمال ایسے صادر ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے مومنو تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دے جس پر تم ہو، حتیٰ کہ اللہ الگ کر دے گا خبیث کو طیب سے۔ تو کیسے ہوگا وہ؟ اسی سے، اعمال سے، جو ان کے دل میں ہے وہ عمل سے ظاہر ہوگا۔ مومن کا ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہوگا، اور کافر کا کفر، منافق کا نفاق، اور مخلص کا اخلاص اس کے عمل سے ظاہر ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات تھی کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، یہ اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اعمال سے اس وقت تعلق ہوگا جب دل میں واقعی تقویٰ ہے اور اعمال بھی وہ اچھے کر رہا ہے، یعنی قد یجتمعان کلاہما وقد لا یجتمعان، کبھی ایمان و تقوی کے ساتھ نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کا دل میں بڑا خوف خدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے اس نے، یا ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ وہاں اس کو نیکی کرنا بار ہوتا ہے، نہیں کر پاتا، کرتا ہے تو ہلکی پھلکی کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے، لیکن اندر سے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ بڑا مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیک ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور اعمال بھی نیک ہوتے ہیں اس کے، اور دل میں سے بھی وہ نیک ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی۔ اور پہلے والے کیس میں دونوں باتیں جمع نہیں ہوئی، ایمان تو ہے، تقویٰ بھی ہے دل میں، لیکن اعمال صالحہ کرنے کا ماحول نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، کر ہی نہیں پاتا، کرتا ہے پھر چھوڑ جاتے ہیں، پھر کرتا ہے پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ الصحبۃ مؤثرہ، صحبت کا اثر ہے۔ تیسرا وہ کہ جو دل میں تو کفر ہے لیکن بڑے نیک ماحول میں پیدا ہو گیا، اور وہی خارجی رافضی نیک اعمال کر رہا ہے، او جناب علی بھی کر رہا ہے، ہاں صحابہ کرام کا وہ جو نا بنا ہوا ہے، نوکر بنا ہوا ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اور مولا علی سے بغض رکھا ہوا ہے،
یا مولا علی سے بغض ہے لیکن محبت کا نام اس کو دے رہا ہے، اور خلفائے راشدین پر کلام کرتا ہے، الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی کا گستاخ پائیں گے آپ، ہر منافق کو کسی اللہ والے کا گستاخ پائیں گے، دیکھ لیں آپ۔ ہاں، دعا کی ہماری یہاں تک بات آئی تھی کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، ایک تو یہاں ظاہر ہو جائے اور جو کہا وہ پورا ہو جائے، یہ بھی قبولیت کا ایک وہ کہ جو یہاں الفاظ تو پورے نہیں ہوئے لیکن اس کا کسی نہ کسی صورت میں ہمیں اجر یہیں مل گیا، دنیا میں کوئی بلا دور ہو گئی یا کوئی دوسری نعمت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں نہیں ملا، دنیا میں معاملہ اس کا نہیں ہوا، وہ دعا سٹور کر لی گئی، قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو 3 درجوں میں، 3 صورتوں میں دعا قبول مانی جائے گی۔ جی، کیا اسی طرح بد دعا کے لیے بھی یہی باتیں ہیں؟ اگر کسی کا دل دکھایا گیا اب وہ بد دعائیں دے رہا ہے بیچارہ کہ یار یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ بالکل ہے بھائی، بد دعا بھی تو دعا ہی ہے نا، بد دعا، یہ بد دعا ویسے نہیں کہنا چاہیے، دعائے نقصان کہہ لیں اس کو، جی جی کہ کسی کا نقصان کرنے کی دعا، تو اس کو بد دعا معلوم نہیں کیوں کہتے ہیں بد دعا، بری دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا تو اچھی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، عبادت ہی ہے۔ اب جس کا دل دکھایا ہے، پیسے دبا لیے ہیں یا گھر سے نکال دیا یا اور کوئی مسئلہ کر جی لیا، جی جی، جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، دعائے ضرر بھی، ضرر کا معنی نقصان، ذرا آسان کر دیں اس کو، دعائے نقصان، دعائیں نقصان، تو اس دعا کے بھی وہی 3 درجے ہوں گے۔ بالکل دعا ہے نا، یہ دعا کے 3 درجے ہیں۔ ارے واہ، یعنی مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مومن کا فائدہ چاہے یہاں اس کو بدلہ ملے یا نہ ملے تو وہاں مل جائے گا۔ بد دعا کرنے میں حرج تو نہیں ہے؟ ہاں، لیکن صبر کرنے میں فائدہ زیادہ ہے کہ وہ ظالم نے تو ظلم کر ہی لیا، وہ تو آپ اس کہیں نہ کہیں وہ تو پکڑا جائے گا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، کیونکہ آپ بد دعا نہ بھی کریں، ظلم تو اللہ کی طرف سے منع ہے نا، ہاں، تو وہ تو پکڑا گیا، اس نے تو اپنے خلاف چارج شیٹ خود بنا لی، چاہے وہ بد دعا دے نہ دے۔ آپ یہ سوچ کے پروٹوکول دے دیں چلو یار کچھ بھی ہے، مسلمان تو ہے، سرکار کو ہر مسلمان سے پیار ہے، تو سرکار قیامت کے دن اس کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، تو میں اس کے جہنم میں پھینکنے کے لیے بد دعا کر رہا ہوں، تو میرا عمل اگرچہ مجھے حق ہے کہ اس کے ظلم کے بقدر میں نقصان کی دعا کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن اگر نہ کروں تو اچھا ہے، کیونکہ بظاہر وہ معاملہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت تو نہیں نہیں کرتا کوئی بندہ، لیکن بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف بات جا رہی ہے، بد دعا کرنا یا دعائے نقصان کرنا کسی کے لیے، اگر جب کہ وہ مومن ہو، اثر ملا آئے گا، چھوڑ دینا جس چاہیے۔ طرح دعا کا اثر ہے، ہاں بالکل، دعائے نقصان کا بھی اثر ہے، دعائیں نقصان کا بھی اثر ہے۔ ہاں۔ اب یہ ہم اس کو کر چکے ہیں، تو میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں آہستہ آہستہ، وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ، ابن کریم، ابن رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، یعنی اتنے دعا کرنے لگے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، پیار محبت کی جگہ جھگڑا ہوتا۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان بارگاہ خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں،
حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ناز اٹھاتا ہے اپنے پیاروں کے۔ جب آیہ کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اس میں تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو، ایک امتی بھی آگ میں ہو تو میں راضی نہیں ہوں۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی اونچی ہیں، جن پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلام علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑا کرے گا جیسا قرض خواہ، یعنی قرض کی رقم واپس مانگنے والا کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا سقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، یعنی ایک ایسی بات تھی جس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خواصت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی واپس نہیں ہوگا وہ عذاب۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اور وہ تقدیر جو ظاہراً قضائے معلق ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی مبرم قضا ہو، تقدیر مبرم ہو، میں اس میں تبدیلی کرا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعدما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اب اس سے یہ عقیدہ تھا جو بیان ہوا، اس سے کچھ مسائل کا بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، قضاء و قدر یعنی تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما یہ ایک بار تقدیر کے بارے میں آپس میں کچھ بحث کر رہے تھے، تو ان کو منع کیا گیا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما و شما یعنی ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا، یعنی تھوڑا سا اختیار دیا اس کو کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔
یعنی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کھول دیتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بے نیازی سے اس کو بھی جاری کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں ہی گمراہی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ نے جو لکھ دیا میں تو مجبوراً وہی کر رہا ہوں، میرے تو دل چاہتا میں نماز پڑھوں لیکن تقدیر میں نہیں لکھا تو میں کیا کروں، اب تقدیر ہی ایسی کیا کروں، یہ نہیں، گمراہی ہے۔ اگر تو دل سے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسان کر دے، راستہ کھول دے گا۔ کھانا کھانے کے لیے کتنی وہ کرتا ہے، اس میں بھی کر اگر کر ہاں نصیب میں ہوگا تو جب انسان روڈ پار کرتا ہے تو ٹریفک کو دیکھتا ہے نا، اب گاڑی آ رہی ہٹ کرنے کے لیے، بھائی تقدیر پہ تمہارا اتنا ہی اگر اس قسم کا ہے عقیدہ کہ بھائی جو لکھا ہے وہ ہوگا، تو تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، پٹریوں پہ کھڑے ہو جاؤ، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، آؤ چلو اپنا عقیدہ کرو تم لیکن یہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے۔ اصل میں یہ نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا وہاں سے موت سامنے دیکھ کر، جب تک خودکشی کا اس کا ارادہ نہ ہو ہٹ جائے گا سامنے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے عمل سے بچنے پر یقین رکھتا ہے، تبھی تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ کیوں بچنے کی کوشش کرتا؟ تو اپنی عقل پہ بھی یعنی عقلاً یہ بھی مانتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کر دینا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو میرے سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اس سے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ یعنی یہ سوچے کہ میں نے پتہ نہیں ایسا کیا عمل میرا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں، اس نے بے نیازی اختیار کر لی میرے ساتھ، گناہ ہونے دیا۔ میں تو گناہ ہی کرتا ہوں، جو کرتا ہوں گناہ ہی کرتا ہوں، وہ اپنے فضل سے روک دیتا ہے، لیکن شاید میری کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے کہ اب مجھے روک بھی نہیں رہا، تو اپنے آپ کو یعنی جو ہے نا اپنا قصور مانے اور روئے گڑ گڑائے کہ یا اللہ غلطیاں کرتا ہوں لیکن تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے۔ تو نیک ایسے ہی نیک ہوتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، تہجد میں جاگتے ہیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں شریک یعنی مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت سے دروازہ کھول دیتا ہے اور ان کو واقعی نیک بنا لیتا ہے، یہ ہے نا اپنے فضل سے۔ یہاں تک عقیدہ نمبر 24 کی وضاحت تھی۔ اپنے عقیدہ نمبر 25، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت اور جميع حوادث سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم سمت نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، سمت تو اس سے پاک ہے۔ سمتیں ہمارے لیے ہیں کہ جب کائنات اللہ نے نہیں بنائی تھی تو وہ اپنی کامل مکمل اکمل شان کے ساتھ موجود تھا۔ اب سمتیں تو ہم سورج سے دیکھ کے بناتے ہیں نا، سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہہ دیتے ہیں، جہاں غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہہ دیتے ہیں، پھر دائیں بائیں کو شمال جنوب کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو جس نے سورج بنایا ہے اس کے لیے کیا دائیں کیا بائیں، کیا اوپر کیا نیچے۔ آپ سولر سسٹم کو میں تھوڑا ہٹ کے چلے جائیں، دیکھیں جہاں پہ سورج آپ کا سورج نہیں ہے کوئی اور سورج ہے، تو آپ کی سمت بدل جائے گی، سب کچھ چینج ہو جائے گا، دن رات آپ کی چینج ہو جائیں گے، وقت بدل جائے گا آپ کا۔ تو یہ تو مخلوق کی قید ہے، یہ قید خانہ مخلوق کے لیے ہے، یہ تین طرف سے قید ہے نا مخلوق، سامنے یعنی
سامنے پیچھے ایک، دائیں بائیں دو، اوپر نیچے تین، اس کو 3D بولتے ہیں. جگہ کے لیے 3D ہے، 3 ڈائمنشن. اور چوتھی ڈائمنشن وقت ہے، زمان، کہ ماضی حال، یہ بھی 3 ہے. ماضی حال کیا، مستقبل، کون سا والا ہے؟ تو ماضی میں ہو، حال میں ہو کہ مستقبل میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح زمان مکان 3 ڈائمنشنز میں ہے، تو وقت بھی 3 ڈائمنشن میں ہے، ماضی، حال، مستقبل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تخلیق کیا، تو وہ ان میں آنے سے رہا، ان میں قید ہونے سے رہا. پھر اس نے جو مخلوق بنائی، کسی کو کوئی خصوصیت بنائی، کسی کو کوئی خصوصیت، کسی کو شکل دے دی کوئی خاص، کسی کو شکل و صورت نہیں دی. جیسے ہوا کی کوئی شکل نہیں ہے، پانی کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، ٹھوس چیزوں کی شکل ہے خاص. جنات کی یہ ہوائی مخلوق ہے، یعنی جو ہے نا ناری مخلوق ہے. اسی طرح فرشتے نوری مخلوق ہیں. تو بعض کی شکلیں فکس ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. فرشتوں کی شکلیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. جنات کی شکلیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو اور بعض کو ہم دیکھ لیتے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی شکل و صورت ہے یہ مخلوق کے ساتھ مخصوص ہے. وقت اور زمانہ اور مکان یعنی جگہ، ڈائمنشن، یہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے کہ مخلوق کہیں نہ کہیں ہوگی، کسی نہ کسی جگہ میں ہوگی، اور وقت کے کسی نہ کسی ٹکڑے میں ہوگی. وہ مخلوق ہے جو قید ہے، زمان و مکان کی قید، کسی نہ کسی شکل میں ہوگی، صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ان تمام چیزوں کو حوادث کہتے ہیں. تو یا تو وہ حرکت کر رہی ہوگی چیز، یا ساکن ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ مخلوق کی صفات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے. یعنی مخلوق کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، کسی بھی مخلوق کی جو بھی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سب سے پاک ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے. اس کی وضاحت ابھی ہم نے سن لی. عقیدہ نمبر 26. دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یعنی صرف اور صرف پوری کائنات میں ایک شخص اور شخصیت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو اس کو دیکھ سکے اس دنیا میں. قیامت سے یعنی پہلے، قیامت سے پہلے ایک ہی مخلوق ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو اللہ نے وہ عظمت عطا کیا ان کو کہ وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے تھے. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے جاگتی آنکھوں سے. جاگتی آنکھوں کی قید. ہاں، خواب میں ہو سکتا ہے دیدار. ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو 12 دیدار ہوا. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منقول ہے کہ کئی مرتبہ دیدار ہو. تو وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے اونچے مرتبے کا ہو. بھائی رب ہے جس کو بھی دیدار کرا دیں، اپنا مالک ہے وہ.
خواب میں یا دل کی آنکھوں سے مراقبہ کر رہا ہے کوئی، اس کی دل کی آنکھ کھلی، اس کو دیدار ہو گیا. لیکن ان آنکھوں سے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو دیدار الہی نہیں ہو سکتا. یہ اس قدر اہم بات ہے کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے، اللہ کی ذات کو میں نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے جاگتے میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے ایسا تو وہ کافر ہے، نہیں ہو سکتا کسی اور کو. اللہ کا دیدار ان آنکھوں میں، یہ جو جسم کی آنکھیں ہیں، سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ خاص ہے. اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ ہر سنی کو، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی ایسی مبارک جماعت ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جنت میں رب کا دیدار ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن پاک میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اسی طرح حدیث پاک میں انکم سترون ربکم، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون القمر، کما ترون البدر، قمر لیلۃ البدری، ایسی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے حاشیے میں بھی شاید دیا ہوا ہے. فی القمری لیلۃ البدری، کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو تو کیا تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو، ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہو، ہٹ ذرا مجھے دیکھنے دے، ہٹ ذرا مجھے دیکھنے دے؟ نہیں نا، 14ویں رات کا چاند ہو تو سب دیکھتے. فرمایا کہ بلا تشبیہ ایسے ہی تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگا. رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، دنیا میں عطا کرے. دل کی آنکھوں سے جو ہوتا ہے یا خواب میں ہو جائے. بڑی بڑی نعمتیں مانگنی چاہیے نا. جی ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، ہاں نا بھائی، وہ بادشاہ حقیقی ہے اور وہ اپنی مرضی بس کسی سے پوچھ کے تھوڑی کرتا وہ کام. اس نے قبول کرنا ہوگا تو کر لے گا، وہ چیونٹیوں کی قبول کر لیتا ہے دعا، بڑے بڑوں کی نہیں کرتا، کسی جانور کی دعا قبول کر لیتا ہے. مالک ہے تو چاہے تو ہماری دعا قبول کر لے، وہ ہمیں دیدار قلبی یا دیدار خواب میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں خیر سے عطا کر دے. لیکن یہ دعا تو نہیں کر سکتے نا کہ اس ظاہری آنکھوں سے. نہیں، ظاہری آنکھوں سے تو کفر ہی ہے نا، تو کفر کی دعا کیسے کرے گا؟ ہاں یہ کرے گا کہ یا اللہ اپنا ہاں دل میں وہ مراد یہی ہوگی اس کی. ہاں. عقیدہ نمبر 27. ایسا یہ اس میں ایک سوال ہے، ہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا تو حضور نے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ہاں بالکل. نہیں سمت نہیں ہوئی. نہیں آگے اس میں آ رہے ہیں. آگا اس کا دیدار بلا کیف ہے، صحیح، یعنی آپ کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. بلا کیف یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. اب ہم خواب دیکھتے کیسے دیکھتے ہیں؟ آنکھوں کی محتاجی نہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ خواب سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم کہاں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وقت؟ ان کی سمت نہیں ہوتی. کچھ نہیں بتا سکتے کہ ہم دائیں آگے پیچھے، بس ایک منظر چل رہا ہے اور ہم کہاں ہیں، ہمیں اپنا وجود تو نظر ہی نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں. سبحان اللہ. تو کوئی سمت سمجھ میں نہیں آتی، بس ایک منظر ہے جو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں.
ایک منظر ہے جو چل رہا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی سمت نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو اس دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، خواب کی مثال. اور جو جنت میں جائیں گے تو وہاں تو پھر ہر نعمت وہاں 1000 کروڑ پتہ نہیں ارب خرب گنا بڑھ کے ملے گی نا یہاں سے. ایسے ہی اسی کو آپ خرب گنا بڑھا لیں آگے، کہ جو خواب میں ہمیں دیدار ہوتا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیفیت کو اگر ہم میگا کریں، میگا کیا ہوتا ہے وہ، تو اس کو ہم 10 خرب گنا یا 100 خرب گنا کر لیں تو وہ نعمت ہمیں حاصل ہوگی. یہ نعمت وہاں اتنی بڑھ کے ملے گی. وقت کی بھی قید ختم ہو جائے گی. وقت کی تو ویسے بھی قید نہیں ہوتی نا. اب جیسے شب معراج کو دیدار ہوا، ہاں، شب معراج میں دیدار ہوا تو شب تو یہاں تھی نا دنیا میں، سبحان اللہ. صحیح، بلکہ زمین پہ تھی شب تو. بالکل صحیح. کہاں کیا تھا؟ باقی ستارے، باقی سیارے، باقی کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، آسمان پہ کون سا دن نکلتا بھائی؟ کب رات ہوتی ہے. تو وہاں تو یہ والا دن اور یہ والی رات بھی نہیں ہے، یہ تو صرف زمین کے سیارے کی حد تک ہے. اچھا، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، دور یا نزدیک، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، یعنی سمت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے. یعنی اللہ کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. پھر یہ رہا کہ کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، تو جواب یہی ہے کہ یہاں کیوں کر کو دخل نہیں. انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے. اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا دیکھنا محال ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا. جلوے دیکھ سکتے ہیں اس کے. اچھا، یہ عقیدہ حضور کے بارے میں رکھ سکتے کہ انہوں نے پورا دیکھا ہے؟ نہیں. نہیں. لا یدرک الابصار تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تو بڑھے گی نا، اور بڑھتی ہے ہر لمحے ان کا دیدار بڑھتا ہے. تو ہر لمحے دیدار میں ہے نا بھائی. جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی چلے، ٹھیک ہے، باقی روحانی معراج تو ان کا تو ہر لمحہ معراج کا ہے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محدود چیز کا احاطہ کیا جا سکتا ہے نا. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا احاطہ یعنی اس کو کور کون کرے گا؟ پورے کا پورا گھیرنا. آنکھ سے دیکھا پورا دیکھ لیا تو پورا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو منع ہے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ہاں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شان میں دیکھیں گے باقی کسی کو وہ شان نصیب نہیں ہے، کسی کو وہ جلوے نصیب نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کھولے ہیں. وہ کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بات طے ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کا احاطہ کر لیں، یہ نہیں، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. بلکہ ہر لمحے ان کو نیا دیدار ہوتا ہے، ہر لمحے ان کے لیے نئے جلوے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا دیکھ لیں گے. وہ کوئی چیز نہیں ہے، چیز نہیں ہے کہ یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا تو پورا دیکھ لیا. یہ مخلوق ہے، چیز جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، کائنات پوری مخلوق ہے. اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے. مخلوق کا احاطہ ہو سکتا ہے، خالق کا نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق ہے، لیکن مخلوق ہے نا. یہ حیثیت نہیں بھولنی چاہیے ہمیں.
کہ محبوب ترین مخلوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی، لیکن خدا نہیں ہے نا، خدا کا حصہ مخلوق ہی ہیں، یہ بات ہے۔ اور ہمارا وسیلہ ہے وہ، اور ہمارے تو آقا ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا یعنی حفاظت کرنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا۔ کیا الفاظ ہیں سیدی کے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ بے شک جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے یعنی سب کو گھیرے ہوئے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر یعنی نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی بات فرض نہیں ہے کہ اب بندے نے نیکی کر لی ہے تو اللہ پہ فرض ہو گیا معاذ اللہ کہ اس کو نیکی کا صلہ دے۔ نیکی کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ تو اصل میں تو نیکی اللہ ہی نے کی اس کے ساتھ کہ اس کو نیکی کی توفیق دے دی، تو بندے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اللہ پر۔ مالک علی الاطلاق ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، چون و چرا کے مالک ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بتقاضۂ عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ سب کیا سلوک کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے؟ یعنی بغیر کوئی شخص ذکر نہیں کرتا، کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر بھی وہ سلوک کی راہ میں جائے گا، چل سکتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر تو یہی اس کا راستہ ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح والے ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون، وہاں پہ بھی تفلحون کا لفظ آیا، تاکہ تم فلاح پاؤ، وسیلہ تلاش کرو اور اس کے بعد مجاہدہ کرو۔ یہ آیتیں ہم لیتے ہیں نا کہ تصوف کی آیتیں ہیں، یہ وسیلے پر دلالت کرتی ہیں یہ آیتیں۔ تو یہ تو بات ہے کہ عام طور پر تو ذکر اور شیخ کی صحبت تقوی کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو پہلے دو
اسٹیپ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، پہلے ایمان والا تو ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، کوئی ذریعہ بنا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ تو ذکر و اذکار تو مجاہدے کا حصہ ہے نا، اس میں یہ کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ تو قانون ہے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب بعض کو وہ اگر ویسی نماز دے اچھا، تو قانون تو اس نے ہمارے لیے بنایا نا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اپنے قریب کر لے، جس کو چاہے اپنی ولایت سے نواز دے، کچھ کیے بغیر دے دے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس نے پیدا کیا اور اپنا حبیب قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا نہیں ہوا تھا تو کیا عمل کر سکتا تھا وہ؟ عمل تو پیدا ہونے کے بعد ہے نا۔ اس نور نے عبادتیں کی اپنی شان کے مطابق، وہ کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو پیدا کیا، ان کے نور کو، اور اپنے محبوبیت کا تاج ان کے سجا دیا، ان کو منتخب کر لیا، منتخب کر لیا سیدھا سیدھا، سبحان، کیا تو بغیر کسی عمل کے، کے، بغیر کسی ذکر کے۔ اور جس کو اس نے نبی بنا کر بھیجا، ان کو عالم ارواح میں منتخب کیا تھا نا، تو کون سے اعمال تھے وہاں پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت تو بہت بات کی بات ہے نا، نبوت تو ولایت سے بہت اوپر کی بات ہے۔ جی جی، سبحان اللہ، تو ولایت کا تو معاملہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے قانون ہے، ہم چلیں گے، یہ راستہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم تقوی بھی اختیار کریں گے، مرشد کو بھی دیکھیں گے، نیک اعمال کا وسیلہ بھی ہوگا، مرشد کا وسیلہ بھی ہوگا، توجہ بھی ہوگی، فنا فی المرشد، فنا فی النبی، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، ذکر و اذکار، مراقبے، مجاہدے، مجادلہ، نفس کے ساتھ جھگڑے، یہ سب چلے گا، پھر کہیں جا کر لعلکم تفلحون، کہیں تم فلاح پاؤ، اس کی منزل آئے گی۔ یہ ہمارا ایک راستہ، ہمارا ٹریک ہے یہ۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ یہ سب، یہ کفر طریقت کیا ہوتا ہے؟ کفر وہ بھی طریقت میں؟ ہاں، یہ بات ہے۔ دیکھیں، صوفیہ کے نزدیک 4 اصطلاحات ہیں سمجھنے کی ہے۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، ان میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ٹپیکل بحث ہے، تو وہ یہاں پر، اور یہ صرف صوفیہ کے لیے ہے، عوام کے لیے یہ بحث نہیں ہے، وہ اس کو نہ تو سنیں نہ دیکھیں۔ لیکن کیونکہ ہماری محفل صوفیانہ ہے، اکثر لوگوں کا مزاج صوفیانہ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو کم سے کم اس کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کر سکے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مجدد تھے اور کتنے بڑے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی کامل تھے۔ ہندوستان میں یعنی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، آنے والے 1000 سال کے آپ مجدد ہیں۔ الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی آپ 101100 میں آپ کا دور ہے چلا ہے، وہ 1000 کے بعد سے اب امام مہدی تک کہا جاتا ہے کہ 900 سال، 950 سال ہوں گے، اس کے بعد ہی قیامت کا معاملہ ہوگا۔ تو ابھی ہوئے ہیں 1444،
تو ابھی 1900 ہجری آنے میں ٹائم ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1900 ہجری کے قریب. اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ اس امت کی عمر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر بنائی گئی ہے. تو بسم اللہ شریف کے حروف ہیں 19. تو ہر حرف جو ہے وہ 100 سال پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا حرف با ہے، اور با کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الف کا خلیفہ با ہے. اور علم الاعداد میں اور صوفیہ کے نزدیک الف کی دلالت اللہ کے لفظ پر ہے، اللہ کی ذات پر الف. اور با جو ہے وہ جب انسان با کہتا ہے تو اس کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے ملتا ہے. تو یہ نیچے والے کو اوپر والے سے ملانے کے لیے با کا لفظ آیا. اس کو کہتے ہیں الباء للالصاق. ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ الباء للالصاق، با جو ہے یہ ملانے کے لیے ہے. تو مخلوق اسفل درجے میں ہے اور خالق وہ تو اس کے لیے تو کوئی درجہ نہیں ہم طے کر سکتے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے اس کا معاملہ. تو مخلوق کو خالق کے دربار تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی کی ضرورت تھی جو نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معاملات میں ظہور ہوا تو اس امت کا دور شروع ہوا. وہ با، اس دور کو با کا دور کہا جاتا ہے. وہ صدی با کے دور کی، اس میں وصل خیر القرون قرنی. پھر یہ معاملہ چلتے رہے کہ میرا دور سب سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا. پھر سین کا دور آیا، پھر میم کا دور آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم تک آ کر یہ 15واں حرف چل رہا ہے ابھی. اب وہ صوفیہ کرام کے علوم میں مخفی جو ہوتے ہیں، مخفی علوم کے مطابق ہر حرف میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر اس وقت کے لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آخر میں ہے میم، اور میم سے مراد ہے مہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم پہ جا کے بسم اللہ کا جو ہے نا تکمیل ہو گئی. تو جو عبارت با سے شروع ہوئی تھی، با سے مراد بشر کامل، بشیر، بشارت دینے والے، اور مخلوق کو خالق سے ملانے والے. تو یہ امت وہاں سے شروع ہوئی اور میم پہ جا کر اس کی تکمیل ہو جائے گی امام مہدی پر جا کر. تو یہ حروف ہیں، میم کا معاملہ یہاں تک آیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ تھا صوفیہ کرام نے اس کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے علم جفر اور بعض دیگر علوم سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ امت 1900 ہجری تک چلے گی. ملفوظات شریف میں آپ کے بیان کی وضاحت موجود ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا حضرت یہ علم جفر سے آپ نے اندازہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اور بھی ہیں، علم جفر بھی ہے اور بھی ہیں. خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا. تو صوفیہ کے نزدیک یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ امت 1900 یا 1000 سال تک چلے گی، 2000 سال تک. کیونکہ امام مہدی کے بعد بھی کیونکہ مسلمان کو فتح ہو جائے گی
اور پھر ایک کثیر تعداد میں، یعنی کفر تو ختم ہو جائے گا آپ کے بعد، پھر عرصہ دراز تک کچھ ٹائم ایسا چلے گا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوگا دنیا میں، مسلمان ہی ہوں گے، اور وہ بڑا بابرکت دور ہوگا وہ۔ پھر امام مہدی کی وفات کے بعد پھر کچھ مسلمان بادشاہوں کا دور آئے گا، اور پھر بعد میں دوبارہ سے کفر کا دورہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو وہ یعنی معاملہ پورا ہوتے ہوتے 100 سال شاید لگ جائیں گے یا کیا ہے، تو بہرحال یہ 2000 سال کا کہا جاتا ہے، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے کنفرم کیا ہی نہیں ہے، سب نے اندازے بیان کیے۔ تو جو آخر کے 1000 سال ہیں وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور چلے گا، ان کا تصوف ہی چلے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک لوگوں کے ایمان اور کفر کے 4 درجے ہیں۔ ایک وہ کہ جب انبیاء کرام نے ایمان کی دعوت دی تو کفار نے انکار کر دیا۔ کس لیے انکار کیا؟ کہ ان پر کفر کے احکامات بھاری تھے۔ بھائی زنا کون چھوڑے، شراب کون چھوڑے، سود کیسے چھوڑیں، کم ناپنا کم تولنا کیسے چھوڑیں، ہاں جھوٹ چکر بازی کیسے چھوڑیں، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع انہی چیزوں میں رکھا گیا نا بظاہر، لاٹریاں، جوئے، ریس کے گھوڑے، سارے معاملات کیسے چھوڑ دیں، بے راہ روی کیسے چھوڑیں، ہے نا، بے راہ روی میں، آوارگی میں، ایک 4 میں کشش۔ تو کفار نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ یہ کفر اسلام ہے کہ اسلام کا انکار کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوا کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، جو اس کفر سے بچ گیا وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ہم جیسے ظاہر صورتاً مسلمان ہیں، تو صوفیہ کے نزدیک عامت المسلمین جو ہیں وہ صرف دکھنے کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وہ مجازی مسلمان، یعنی حقیقی مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کی کاپی ہے۔ دیکھو ان کے یعنی اعمال بتاتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لیکن دن رات گناہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے جنت ملتی ہے، سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، کہتے نہیں سبحان اللہ، 1-2 بار کہیں گے پھر بھول جائیں گے۔ اگر ان کو یقین کامل ہو تو ہر وقت سبحان اللہ کہتے رہیں، ایمان ان کا مکمل ہو تو کبھی نیکی سے خالی نہ رہے ان کے اوقات، لیکن ہمارے تو گناہوں سے خالی نہیں ہوتے اوقات۔ تو صوفیہ کے نام کی بات کر رہا ہوں میں، صوفیہ کے نزدیک یہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا، یہ مجازی مسلمان ہیں، یعنی حقیقی مسلمان وہ ان کو شمار نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ایمان کو بھی قبول کرے گا، کیونکہ اچھوں کی نقل ہے نا۔
کیا بات ہے. صدیقین کی نقل ہے، یہ اولیاء اللہ کی نقل، انبیاء کرام کی نقل ہے علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. تو ان کے نقل میں ہونے کی وجہ سے ان کا خالی زبان سے کہہ دینا بھی قبول ہے، دل میں تصدیق کر لی، لیکن نفس نہیں مان رہا ان کا. دل میں یقین ہے، یعنی ایسا یقین ہے کہ جو ایک یقین کہتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمیں یعنی جو ہے نا ایک جو کیا یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. نفس لیکن ابھی تک ان کا باغی ہے، نفس ان کا ابھی تک حالت کفر میں ہے. نفس کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، گناہ کرنا اچھا لگتا ہے، روزہ رکھنا اچھا نہیں لگتا، روزہ چھوڑنا اچھا لگتا ہے، اس کو جوا اچھا لگتا ہے، اس کو بدکاریاں اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، نفس ابھی تک اس کا مومن نہیں ہوا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس طرح اشارہ ہے وہ. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص تصوف میں آتا ہے، وہ کسی پیر کامل کے پاس آتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، بیعت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کو پھر مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو مشاہدات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی قدرت کے نظارے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آیات اور احادیث کا وہ مضمون ان پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ دوسروں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس وقت بعض لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے سمجھ لو مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو شیطان، نفس امارہ اور کفر کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں سب صحیح ہے، کفر کہاں ہے کفر، کچھ نہیں ہے، کفر ہے ہی نہیں. شیطان اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یار، کوئی بات نہیں. جہنم جب اللہ نے بنائی ہے تو پھر صحیح ہے، کوئی بات نہیں. وہ ایسا کلام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ظاہری معانی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو. اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ جس پر غلبہ محبت کی وجہ سے، تجلیات کے نازل ہونے کی وجہ سے اس کی نظر دھندلا گئی، یعنی 3D میں چلا گیا. وہ آپ جو 3D جانتے ہیں نا، جب چشمہ لگا لیتے ہیں وہ کسی گیم وغیرہ میں، عجائب گھر میں، یہاں وہاں کسی پارک میں جاتے ہیں، تو وہ جیسا چشمہ وہ لگاتے ہیں 3D، اب بلکہ 7D تک آ گیا ہے شاید، تو وہ اس میں کھو جاتے. حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ حقیقت کیا ہے، تو وہ بہت ساری باتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جنت اچھی جگہ ہے، کس لیے ہے؟ بھائی اللہ نے بنائی ہے. ابھی تو بھائی جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے، کیا وہ کوئی غلط چیز بنائے گا؟ اب وہ یوں دلیلیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھی جگہ ہے. اب قرآن پاک میں تو وہ بھی سلمسیر کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے بنائی ہے. یہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کے جلوے کا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہے بندہ. کہہ رہے کیا غلط ہے، صحیح تو ہے سب کچھ. مومن بھی جنت میں جائے گا، کافر کا بھی کوئی ایسا برا حال نہیں ہوگا، دونوں خیر ہے، کوئی بات نہیں. انبیاء کرام اللہ کے نیک بندے ہیں. ارے شیطان بھی تو اللہ ہی نہیں بنایا نا، یہ بھی اللہ کا عاشق ہے. اس کے بارے میں کچھ ایسا کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی مومن ہے جنت میں جائے گا، تو کافر بھی تو یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا نا، تو اس کا بھی وہ کوئی نہ کوئی اچھا انتظام کرے گا. اب اس قسم کا کلام
پھر وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہر طرف اللہ کے جلوے ہیں، تو میں بھی تو اللہ کا جلوہ ہی ہوں، میں بھی وہی ہوں۔ جب اس میں شدت آتی ہے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے بندہ، جیسے کہ شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں منصور حلاج لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا انا الحق، میں حق ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، ان کے اقوال کی بڑی تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال بظاہر یہی تھا جو اس دور کے لوگوں پہ بات ثابت ہوئی تھی، جس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک شامل تھے، کیونکہ آپ پر یہ کیفیت کبھی کبھی آتی تھی لیکن آپ اس پہ گزر چکے تھے، اس منزل سے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اچھا، یہ کیفیتیں بزرگوں پہ آتی رہیں اور وہ اس سے نکلتے رہے۔ کسی کا کوئی ریکارڈ ہو گیا، کسی نے کتاب میں لکھ دیا، یا کسی کی طرف سے کچھ آیا تو کسی دوسرے نے سن کے لکھ دیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں وہ باتیں۔ اب ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یار اب کیا کریں، فلاں بزرگ نے تو یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا۔ بھائی انہوں نے اس وقت کہا جب وہ غلبہ محبت کی وجہ سے عقل سے عاری ہو چکے تھے، یا تو مکمل مجذوب تھے، اب مجذوب پر شریعت کا حکم نہیں لگتا، وہ پاگل کی زمرے میں آتا ہے۔ پاگل نہیں ہوتے وہ، لیکن جیسے ایک مفقود العقل آدمی ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے ہی حکم ان پہ لگتا ہے۔ یا کوئی بے ہوش ہے اور اول فل بول رہا ہے، وہ بے ہوشی میں اپنے سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں، جب ہوش میں آئے گا تو انکار کرے گا، نہیں یہ بات میں نے کی ہے، میں نے کہی تھی، نا 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 صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو بعض اوقات یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، مجذوب ہوئے کچھ عرصے کے لیے اور حالت جذب ان پہ طاری ہو گئی، اس وقت وہ جو باتیں کرتے ہیں اس کو کفر طریقت کہتے ہیں۔ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کفار کرتے ہیں، حق اور باطل کا فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بس بندہ بھی خدا ہے، خدا بھی بندہ ہے، بندے بھی تم، خدا بھی تم، اس قسم کے وہ کلمات کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں آ کے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ کہ واقعی جن پر حقیقت میں کیفیت طاری ہے، اور ایک وہ جو سنی سنائی کہہ رہے ہیں، ان پہ کیفیت نہیں ہے، لیکن بھائی وہ یعنی انہوں نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں، اس نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ سچوں کے لیے چھوٹ ہے، معافی ہے، کیونکہ وہ جو بول رہا ہے وہ اپنے اندر سے ہی بول رہا ہے، وہ جس کیفیت میں ہے وہی بول رہا ہے نا وہ، اور جو سچا نہیں ہے کیا بات؟ وہ سن سن کے بول رہا ہے، وہ عقل رکھ رہا ہے، اور اب باوجود اس کے کہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، عقیدہ تو یہ کہ شیطان دشمن ہے، لیکن یہ کہہ رہا نہیں بھائی بزرگوں نے کہا کہ شیطان بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، اللہ کی مخلوق ہے، تو ہو سکتا ہے یہ عاشق ہو، کیا ہو اس کا کیا نہ ہو، تو اس قسم کا کلام وہ کرتا ہے پھر سن سن کے۔ اس کی پکڑ ہے، یہ کیونکہ عقل سے بات کر رہا ہے نا، یہ کیفیت سے نہیں کر رہا، بھائی کیفیت والا ہی کو معاف ہے۔ کیا بات؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو دھوکے سے شراب پلا دی جائے اور وہ جب مست ہو جائے تو اس کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا بولا جائے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں جس کو دھوکے سے شراب پلائی گئی اور اس نے شراب کے نشے میں مست ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ طلاق نہیں ہوگی، اور اگر خود پیے گا نشہ اب دے گا تو ہو جائے گی۔ کیا بات؟
اب بھلے وہ نشے میں ہے لیکن خود سے پی رہا ہے نا تو ہو جائے گی. تو عاقل اور مجذوب دونوں میں فرق ہے. بعض اوقات جذب پورا کامل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کپڑوں کی بھی ہوش نہیں ہوتی, کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی, بالکل مکمل مجذوب ہو جاتا ہے بندہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچے آدمی کی بات کر رہا ہوں, سچے آدمی پر بھی کیفیت آتی ہے پھر چلی جاتی ہے, پھر کبھی طاری ہو جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. تو کبھی وہ سیدھی باتیں کرے گا اور کبھی پھر وہی باتیں شروع کر دے گا جو کفر طریقت والی باتیں کہ سب صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب توحید ہے, سب خدا کی طرف صحیح ہے, جنتیں بھی ٹھیک ہے جہنم بھی صحیح ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے گا. مومن بھی صحیح ہے کافر بھی ٹھیک ہے, ایمان بھی ٹھیک ہے کفر بھی ٹھیک ہے, ایسی باتیں شروع کر دے گا وہ. تو یہ ساری باتیں کفر ہیں, ساری باتیں کفر ہیں. لیکن یہ اپنے عقل سے وہ نہیں کہہ رہا بلکہ غلبہ محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اس کے توحید ایسی چڑھی ہوئی ہے اس کے دماغ پر, اس کے ہوش و حواس نہیں کام کر رہے, عقل کام نہیں کر رہی, تو اس کی وجہ سے ان کو معاف رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں شطحات بزرگان دین, جس کو شطحیات بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. شطحات بزرگان دین یا شطحیات, اور شطحات الاولیاء یا شطحیات الاولیاء. تو اس میں کلام علماء اس میں کہتے ہیں بھائی اس میں ذرا فرق کر کے بات کرو. ہے تو کفر لیکن بندے کو کافر نہیں, ایک دم سے نہیں کافر کہیں گے, سچے جھوٹے کا فرق کریں گے. یہ باتیں کفر ہیں, بالکل کفر ہیں, کیونکہ جو شریعت کے خلاف عقائد متحققہ کے خلاف باتیں ہیں وہ کفر ہیں. یہ کفر ہی بول رہا ہے, سالک ہے کفر بول رہا ہے. لیکن اگر یہ کفر اس کا غلبہ توحید کی وجہ سے ہے تو اس کو معاف رکھا جائے گا. باتیں کفر ہیں لیکن کہنے والے کو چھوٹ دی جائے گی کہ اپنی عقل میں نہیں ہے بھائی, ابھی یہ اس کو ہوش میں آنے تو پھر پوچھنا کیا کہے گا. لیکن جو کیفیت میں نہیں ہے, خالی سن کے بول رہا ہے, اس میں تو کفر کا فتویٰ بھی آئے گا, اس پر زندیق اور ملحد بولا جائے گا. اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اس کی پیروی دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے. اچھا اس کی بھی نہیں ہے. سچے بھائی کفر بول رہا ہے, سچا ہے لیکن بول تو کفر ہی رہا ہے, تو اس کی پیروی کیسے کریں گے آپ؟ جو عقل میں نہیں ہے وہ ہادی کیسے ہو گیا؟ اچھا اس کو لیکن برا نہیں سمجھیں گے, اس کو برا نہیں سمجھیں گے, سچے کو برا نہیں سمجھیں گے, لیکن اس کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں کہ وہ خلاف شرع بات کر رہا ہے. اچھا برا اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ اس کی عقل مغلوب ہو گئی. ہاں اس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے, چاہے 100% ہو گئی یا 25% ہو گئی یا 75% ہو گئی, کتنی بھی ہوئی عقل مغلوب ہو گئی اس کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان کیسے کریں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سچے اور جھوٹے کا فرق دو باتوں سے ہوگا بڑی بڑی. سچا جو ہے وہ خدا کے سوا سب کچھ بھول چکا ہے, کیا بات, ما سوا اللہ کا نسیان ہو چکا ہے, کہ اللہ کے سوا اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سچا جو ہے اگرچہ مستی میں ہے, توحید کی شراب توحید پی کے مست ہوا ہے, لیکن وہ شریعت کا احترام کرے گا, اس کے ذرہ برابر اس کے خلاف نہیں چلے گا. کیا بات, ذرہ برابر, بال برابر اس سے ہٹے گا نہیں, کہے گا وہی جو وہ کہہ رہا ہے, لیکن شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. شریعت کی مخالفت تو ہرگز نہیں کرے گا, خود بھی شریعت پہ چلے گا. اچھا جی جی جی, مجدد صاحب کا قول یہی ہے.
ٹھیک ہے. پھر یہ کیفیت. اچھا جھوٹا جو ہے وہ تو کیونکہ سن کے کہہ رہا تھا، اس پہ کوئی کیفیت تو تھی نہیں، خالی بیان تو وہ زندیق اور ملحد ہے. اس کا بیان مطلب مذمت والا ہے اس کا. کیونکہ وہ اللہ کے سوا بھولنا تھا نا، ہاں سوال ہے. تو وہ تو سارے کام وہی کر رہا ہے جو دنیا داری کے کام ہے، سارے وہ کر رہا ہے. جو اللہ کے علاوہ چیزوں دنیا کو بھول جائے وہ سچا، یہاں تو بھولتے نہیں ہیں. اور جو اللہ کو بھول گیا دنیا یاد رکھی بھی اس نے ساری باتیں وہی کر رہا ہے جو اللہ والے کرتے ہیں، تو یہ مردود ہے. فرق ہو گیا. اچھا یہ تھا کفر طریقت. پھر اس کے بعد مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اچھا خلاصہ یہ کہ کفر طریقت میں کوئی بھی ہو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. یعنی اس سے مراد وہ پیر نہیں رہے گا، یہ کیسے ہاں بالکل بالکل، ہاں جس پر جذب مکمل آ گیا، غالب ہو گیا، اب آپ اس کو رہنما نہیں مان سکتے، پیر نہیں مانیں گے، نہیں مان سکتے. لیکن اس کی سچے کی تعظیم جو ہے نا کریں گے، کیونکہ وہ باعث برکت. صاحب ارشاد نہیں رہا وہ، صاحب ارشاد نہیں رہا وہ، اب پیر نہیں رہا وہ. پیر نہیں رہا. ایسے کہ مرید کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کر لیں تھوڑا سا، انتظار. کہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ اس کیفیت سے باہر آ جائیں. سچے کی مرید کی بات کر رہا ہوں. یا پھر ان سے اجازت لے لیں کہ آپ کہیں اور کچھ دیکھتے ہیں. ہاں کیونکہ عقل کے علاوہ ارشاد نہیں ہے نا، عقل ہونا ضروری ہے ارشاد کے لیے. جس کی عقل نہ ہو اس پر کوئی فرض واجب نہیں ہوتا. نماز کا فرض ہوتی ہے جب بندہ عاقل و بالغ ہو. پہلے عاقل ہو پھر بالغ ہو. عاقل ہونا پہلی شرط ہے کچھ بھی فرض ہونے کے لیے. بالغ ہو لیکن پاگل ہو بندہ، اس پر کیا نماز فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی. روزے فرض ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. عاقل ہی نہیں ہے، وہ پاگل ہے. تو پاگل پہ کیا؟ شرعی معاملات میں وہ معذور ہے. اور ہو سکتا ہے بلکہ سچا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوگا، تو اس کی توہین نہیں کریں گے سچے کی. سچوں کے چکر میں جھوٹے کی بھی بچت ہو جاتی ہے کافی ساری. لوگ بولتے ہیں یار اس کو نہیں بھی کچھ بولو، ہو سکتا ہے یہ بھی وہی ہو، سچائی ہو. لیکن دو چیزیں کہ یا پہلی شرط یہ کہ اللہ کے سوا سب کو بھول چکا ہو، یا بھولتے نہیں ہیں لوگوں کو، دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھائے گا، شریعت پر چلے گا. اسی پر بزرگوں نے ارشاد فرمایا. حضور داتا علی حجویری کا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، باعث بستانی، سفیان ثوری اور بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ کوئی کتنا ہی چمتکار دکھائے تمہیں، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، اس کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک شریعت پر اس کی استقامت نہ دیکھ لو. ہاں یہ کرامتیں، یہ کرشمے کفار کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اگر کفار اپنے نفس کو مسخر کر لیں تو وہ بھی پانی پہ چلیں گے اور وہ بھی ہوا میں اڑیں گے. وہ بھی پھونک ماریں گے، بندہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے دم میں بھی دم آ جائے گا. وہ بھی بہت ساری مخفی باتوں کا بتا دیں گے آپ کو. یہ بھی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ارشاد فرمایا. ہاں اچھا تیسری سٹیج یہ آتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں، یہ جناب مجدد علیہ رحمہ فرماتے کہ تیسری جو تیسرا ہے اس کا مرتبہ ہے طریقت میں، کہ اس کی سچے کی جو کیفیت تھی کہ اس پہ توحید غالب تھی اور وہ ہر چیز کو خدا کے جلووں میں ہی سے مان رہا تھا، فرق نہیں کر پا رہا تھا، جس کو کہتے ہیں مقام الجمع، مقام جمع میں پھنسا ہوا تھا. تو جب وہ ترقی کرتا ہے تو پھر اس کی نگاہ کھل جاتی ہے. پھر وہ اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھتا ہے،
پھر وہ حقیقت اسلام سے مشرف کیا جاتا ہے. اب وہ اگر مسلمان ہوا تو مجذوب سے اس کا مجذوب سے اوپر آیا، وہ اچھا سبحان جذب سے ترقی کر کے صحف سے جو ہے نا وہ ترقی شکر سے ترقی کر کے وہ صحف میں آ گیا. اللہ، کیا بات. اب غلبہ توحید تو ہے لیکن وہ اس کو پی چکا ہے. سبحان، نشہ دل میں تو ہے، حواس پہ نہیں ہے. کیا بات. سبحان. حواس پہ نشہ نہیں ہے، دل میں اس کے توحید بیٹھ چکی ہے بالکل. لیکن اب سمجھ کے اور بوجھ کے کلام کرتا ہے شریعت کے عین مطابق. پہلے عمل تو بھی اس کا شریعت کے مطابق تھا لیکن قول شریعت سے ٹکرا رہا تھا. جب عقل آئی تو شریعت کے مطابق قول بھی تھا، قول بھی ہو جائے گا، فعل بھی ہو جائے گا اس کا. حقیقی صوفی ہو گیا. اب یہ حقیقت لعلکم تفلحون میں آ گیا. یہ ہے سبحان اللہ. اب اس کا نماز پڑھنا، اس کا ایک دفعہ کلمہ پڑھنا اور ایک ابتدائی درجے کے جیسے ہم لوگ ہیں، ہے نا، کہ جو یعنی عالم کا رات بھر یعنی سونا عابد کے عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو وہ سو رہا ہے تو وہ یہ یقین لے کے سو رہا ہے، یعنی اسلام حقیقی کا حامل ہے. اور یہ ہم جیسا ہے عابد بیچارہ، ابھی ہم تو خیر عابد بھی نہیں ہیں، تو وہ عابد ہے لیکن ابھی اسلام حقیقی میں دخل نہیں ہوا اس کا. سبحان. تو یہ ہو گیا تیسرا درجہ. مکمل. اس کو کہتے ہیں کہ اسلام حقیقی. سبحان. ایک تھا کفر حقیقی، ٹھیک ہے، کون سا والا؟ کافروں کا کفر. پھر دوسرا آیا اسلام ظاہری. پھر تیسرا آیا جس کو میں نے دوسرا کہہ دیا نا، وہ جو تیسرا تھا وہ آیا کفر طریقت. پھر چوتھا آیا اسلام طریقت. یہ چار ہو گئے. 4 درجے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ اگر کوئی سمجھ لے تو اب ہمیں بہت سارے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے احوال بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا رائے ہماری ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ بھی کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کفر طریقے سے آپ نے ہزار شمس کی طرح روشن کر دی. کفر طریقت یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسی وضاحت سے لکھا، لیکن وہ ذرا گاڑی اردو میں. اب میں وہ یہاں پڑھ تو دوں لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، بہت مشکل ہے. اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، یعنی اصل کتاب تو فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ ترجمہ بھی بس سمجھ لو فارسی ہی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو خلاصہ کر کے بیان کیا. ہاں، تو جو چاہے تو وہ صفحہ نمبر 265-64 میں دیکھ لے، مکتوبات حصہ 2 میں مان اس کو دیکھ سکتا ہے. قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا ترجمہ کیا نا، قاضی عالم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس کی یعنی صفحہ نمبر 264-65 ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات کو اللہ تعالی بہتر کرے، آسان کرے.